اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ قوم کو نکلنا ہوگا عمران خان کی رہائی کے لیے۔ دیکھیے، اگر قوم چاہتی ہے کہ مہنگائی ختم ہو، ان کا مستقبل کے بارے میں ہو، یا ان کی کوئی چیز اپنے مستقبل کے لیے بہتر چاہتے ہیں، تو قوم کو نکلنا ہوگا۔ جس طرح سلمان اکرم راجہ نے کہا، اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ قوموں کے فیصلے سڑکوں پر ہوتے ہیں۔ دیکھیے، آپ سے کوئی اگر آپ سے پیسے دینے ہو تو آپ اسے گھر کے 1000 چکر لگاتے ہیں کہ ہمیں اپنا ادھار واپس کرو، ہمیں اپنا ادھار واپس، لیکن قوم اپنا مستقبل جو ان کا ہو رہا ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کا کسان کو تباہ کر دیا گیا ہے، پاکستان کے کسانوں کی معیشت کو برباد کر دیا گیا ہے۔ کسان طبقے کے ساتھ کون سے شعبے متاثر ہوئے، میں اس میں جاننے کی ضرورت نہیں، میرا وہ ویلاگ موجود ہے، آپ جا کر سن سکتے ہیں۔ میں نے ایک نقطہ بہ نقطہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، اور میں انشاءاللہ بجٹ پر بھی ویلاگ بناؤں گا، ہر ایک شعبے پر بناؤں گا، جو حکومت پنجاب کی بے نقابی کروں گا، کیونکہ میرا تعلق بھی کسان زراعت شعبے سے، تو میں اس کی ہر ایک بات وضاحت کر سکتا ہوں، مجھے اس لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ دوسرا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، عمران خان کی رہائی نہ عدالت سے ہوگی، نہ سپریم کورٹ سے ہوگی، نہ سیشن کورٹ سے ہوگی، نہ ہائی کورٹ سے ہوگی۔ کیونکہ ان ججوں میں وہ طاقت نہیں جو عمران خان صاحب کو رہائی کے لیے کوئی اقدام کریں یا کوئی ایسا فیصلہ دیں۔ دیکھیے، عمران خان کے لیے 26 آئینی ترمیم کی گئی، اس لیے نہیں کی گئی کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ پاکستان میں وہ ہر کام کیا گیا جو غیر آئینی، غیر قانونی۔ سب سے جو اہم کردار ہے، سپریم کورٹ ہمیشہ غیر قانونی، غیر آئینی کام کرنے کے لیے ہمیشہ سہولت کاری کرتے، جس میں سپریم کورٹ کا نام روشن رہے گا۔ ان تمام ججوں کو یاد رکھا جائے گا تاریخ میں کہ ان لوگوں نے پاکستان کے لوگوں کو بے روزگار کرنے میں، پاکستان کے عالمی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے 44% لوگ نیچے غربت میں، آدھا ملک غریب ہو چکا ہے، آدھا ملک کا خسارہ ہو رہا ہے، اور 5% جو امیر ترین لوگ ہیں ان کی معیشت ٹھیک چل رہی ہے۔ وہ الگ ٹاپک بنائیں گے، اس پر ہم انشاءاللہ جلد، لیکن جو مین مدعا تھا کہ عمران خان کی رہائی صرف اور صرف عوام جب سڑکوں پر نکلے گی تب ہوگی۔ اب یہ سوچنے ہوں گے کہ تاریخ کب ہوگی۔ جی، تاریخ کا آغاز مجھے اس ماہ یا جولائی کے اگست کے اینڈ میں شروع، کیونکہ پاکستان میں بہت اس وقت گرمی ہے، اور گرمی سے لوگ نکلنا مشکل ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں یہ موسم بہت گرم ہے اور ہیٹ وے ہے، اور 50 ڈگری اور 44 اور 45 ڈگری پاکستان کے ہر شہر میں، نارمل سے نارمل جو ہوتے وہ 30 جہاں برف باری ہوتی ہے وہاں ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان کے شہروں میں شدید گرمی کی لہر ہے۔ اس لیے میں جو کہتا ہوں کہ اگر عمران خان نے اس مہینوں میں کال دی تو ناکام ہوگی، کیونکہ گرمی ہے۔ عمران خان کا پلان یہ ہے کہ عمران خان اگست یا جولائی کے اینڈ میں، جب مونسون کا سیزن شروع ہو رہا ہوگا، کچھ موسم بہتری ہوتی ہے، اس وقت عمران خان کال دے گا، اس وقت لوگوں کو سڑکوں پر نکلنے کی کال دے گا۔ کیا اب عمران خان تاریخ سے پہلے جلسے جلوس یا بڑے شہروں کو بلاغ یا بڑے شہروں میں جلسے جلوس کرنے کی حکمت عملی رکھتا ہے؟ جب یہ آ جائے گی تو ہوگی، لیکن سب سے بڑا کہ قوم کو آخر اپنے مستقبل کے لیے نکلنا پڑے گا۔ پاکستان کے عوام کی ووٹ کی کوئی وقت نہیں، یہاں ڈی پی او ووٹ کو پیر کے روک تلے رون دیتا ہے، اور جو کہتے ہیں ہمیں اوپر سے حکم آیا، اوپر سے حکم ہمیں نہیں پتہ نہیں کون دیتا، لیکن ان کو اوپر جب والا حکم آئے گا تو انشاءاللہ یہ عبرت بن جائیں گے، اور عبرت لوگ مثالیں دیں گے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا گلو بٹ بھی تھا، گلو بٹ بھی عبرت ناک بن گیا، وہ بھی کہتا تھا مجھے اوپر سے حکم ہے۔ نون لیگ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، زرداری نے ساتھ دیا، اور زرداری اور پیپل پارٹی اور نون لیگ نے مل کر پاکستان کی معیشت کا تباہی و بربادی کر دی، اور ان کے سہولت کار کہتے تھے 1 سال میں معیشت ٹھیک ہو جائے گی، لیکن معیشت تو ٹھیک نہیں، لیکن پاکستان کے کسان تباہ ہو گئے، انڈسٹری تباہ ہو گئی، پاکستان کا 50% لوگ غربت سے نیچے چلے گئے، اور پاکستان کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جس میں ترقی ہو رہی ہو۔ صرف
स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह बढ़ गई है और सेनेटर चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी की तनख्वाह 3 लाख से 13 लाख हो गई है और इलियास सादे की तनख्वाह जो फार्म 47 का वज़ीर आज़म है उसकी तनख्वाह बढ़ गई है 3 से 13 लाख। पाकिस्तान में गरीब तर गरीब होता जा रहा है और अमीर तर अमीर होता जा रहा है, लेकिन यहाँ पाकिस्तानी कौम को कोई फ़िक्र नहीं। देखिए पाकिस्तानी कौम पर जो बजट आ रहा है इस पर टैक्स लगाए जाएंगे, मज़ीद टैक्स लगाए जाएंगे। अब देखने बजट कब पेश होगा, 15 जून से पहले होता है या बाद में होता है, वो बात देखते हैं या अगले हफ्ते होता है या नहीं होता। पीपल पार्टी वोट देगी, पीपल पार्टी की मुनाफ़क़त पर हम रोज़ाना की बुनियाद पर भी लोग बनाएंगे और रोज़ाना कहेंगे कि पीपल पार्टी नून लीग के जुर्म में शामिल है। नून लीग के हर जुर्म में, हर दस्तान में पीपल पार्टी और बिलावल भुट्टो, जरदारी, आसमा भुट्टो, बख्तावर भुट्टो और जरदारी का हाथ है। पीपल पार्टी का हर बंदे पाकिस्तान की मशत को तबाह करने में इनका हाथ है। शर्जील मेमन से लेकर तमाम लोग मुर्तवाब जो सब लोग नून लीग के साथ हैं। नून लीग के साथ इन्होंने मुल्क की पाकिस्तान की आवाम का बेड़ा गर्क किया। MS न्यूज़ की नाज़रीन, इमरान खान की रिहाई के लिए कौम को सड़कों पर निकलना होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले दिन ही ज़रूर निकलना होगा। अगर पाकिस्तानी कौम चाहती है कि हम महंगाई से, बेरोज़गारी से तंग आकर अगर अवाम एहतजाज और सड़कों पर नहीं आएगी तो फिर अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला वो खुद नहीं करते। MS न्यूज़ की नाज़रीन, मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर हैं ताकि आपको अपडेट आती रहे और मिलती रहे। शुक्रिया।